غزہ میں قتل عام، مسلم دنیا واضح پیغام دینے میں ناکام۔ اسرائیلی جارحیت کے 36 روز بعد ہنگامی اجلاس، ریاض میں مسلمان حکمرانوں کی روایتی تقریریں، جنگ بندی کی تکرار۔ اسرائیل کو الٹیمیٹم دیا، نہ مغربی قوتوں کو للکارا۔ ریاض میں OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ ہنگامی اجلاس دنیا کو مؤثر پیغام نہ دے سکا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مطالبہ کیا کہ غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے اور انسانی امداد کی رسائی دی جائے۔ خطے میں امن کا واحد راستہ قبضے، محاصرے اور آباد کاری کا خاتمہ ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا، اسرائیل کو اپنے جنگی جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ سب سے زیادہ افسوس عالمی برادری کی بے حسی پر ہے۔ غیر مسلح فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ فلسطین اتھارٹی فلسطینیوں کی واحد تسلیم شدہ اور قانونی نمائندہ ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کا فلسطینیوں کا قتل عام بند کرنے کا مطالبہ۔ مسلم طاقتوں کے اجلاس میں جنگ کے بعد سیکیورٹی، غزہ کے انتظامی امور اور فلسطینی ریاست کے قیام پر اختلافات ختم کرنے سے متعلق کوئی لاہ عمل نہیں دیا گیا۔ صہیونیوں کو فلسطین کی سرزمین خالی کرنا پڑے گی۔ آج مسجد الاقصی کے محافظوں کی مدد کا دن ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ریاض اجلاس سے خطاب، کہا اسلامی ممالک کو متحد کر کے صورتحال کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اسلامی ملکوں کو اسرائیل کا مکمل بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ مصر غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے تعاون فراہم کرے۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا، غزہ پر اسرائیلی بمباری پر دنیا کی خاموشی شرمناک ہے۔ غزہ میں بچوں کی بکھری لاشیں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ فلسطین میں ہونے والے اسرائیلی مظالم کبھی نہیں بھولیں گے۔ مسجد اقصی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ اسرائیلی حکام کے مظالم کا عالمی عدالت میں احتساب ہونا چاہیے۔ غزہ میں قتل عام فوری بند کیا جائے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ریاض اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل فلسطین پر قابض ہو کر جارحیت کر رہا ہے۔ غزہ میں خوراک اور ادویات فراہم کی جائیں۔ صورتحال کے حل کے لیے فوری مذاکرات شروع کرنے چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات، نہت نے فلسطینیوں کے قتل عام پر افسوس کا اظہار، اسرائیلی دہشت گردی پر عالمی خاموشی کو شرمناک قرار دیا۔ غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال میں آکسیجن ختم، انکیوبیٹر میں موجود 39 بچوں کی زندگیوں کو خطرہ۔ الشفا اسپتال کے ڈاکٹرز پھٹ پڑے، کہتے ہیں دنیا میں کوئی باضمیر ہے تو غزہ پر مسلط جنگ روکے۔ یہاں پانی ہے نہ بجلی، مسلسل بمباری ہو رہی ہے، اسپتال مریضوں سے بھر گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے الشفا اسپتال کا محاصرہ کر رکھا ہے، باہر شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں، مرکزی دروازے توڑے جا چکے۔ اسرائیلی فوج کسی بھی وقت اسپتال میں داخل ہو سکتی ہے، جہاں 30,000 سے زائد فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ وحشیانہ بمباری سے مزید 266 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں موت سے جنگ لڑنے والے ڈاکٹر کا دردناک پیغام، لندن احتجاج میں شریک ڈاکٹر جذبات پر قابو نہ رکھ پائی۔ مظاہرے میں شریک ڈاکٹر کو الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کا میسج آیا، ڈاکٹر پیغام پڑھتے ہوئے رو پڑی۔ برطانوی ہیلتھ ورکرز نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف وزیر اعظم ہاؤس کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز پر اسرائیلی بمباری میں شہید ڈاکٹرز کے نام لکھ رکھے تھے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف لندن میں لاکھوں افراد کا مظاہرہ، فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ خواتین اور بچوں کے علاوہ ویل چیئر پر بزرگوں کی بھی شرکت۔ برطانوی وزیر اعظم کی مظاہرے پر پابندی لگانے کی کوشش ناکام، چیف پولیس کمشنر سے رشی سوناک کی ہدایت ماننے سے انکار کر دیا۔ برسلز کی سڑکوں پر ہزاروں افراد نکل آئے، نیتن یاہو کی گرفتاری، فلسطین کو آزادی دینے کا مطالبہ۔ جنوبی افریقہ میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج، کیپ ٹاؤن کی سڑکوں پر بڑا مظاہرہ، ریلی میں فلسطینی جھنڈوں کی بہار۔ مظاہرین فلسطین کی آزادی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے رہے۔ اسرائیل کے خلاف مسلم ملک متحد ہو جائیں، نمائندہ اقوام متحدہ کی اپیل۔ IFC اور عرب لیگ مشترکہ اجلاس میں فلپے لازرینی نے کہا، عرب ملک متحد ہو کر سخت ترین اقدامات کریں، کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ فلسطینیوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورت ہے، غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں۔ ہم اس وقت غزہ کے لیے زندگی کی آخری امید ہیں۔